اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرعون نے اپنی بیٹی کی باندی کو کیوں اتنی دردناک اور دل کو دہلا دینے والی سزا دی۔ اس کا جرم کیا تھا؟ فرعون تاریخ کا وہ بدبخت حکمران ہے جس نے طاقت کی بنا پر لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کیا، اور جو کوئی اس کو سجدہ نہ کرتا وہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا تھا۔ مشاطہ ایک ایسی عورت ہے جو اس کی بیٹی کی خدمت پر مامور تھی۔ فرعون کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ اس کو بے حد عزیز تھی۔ اس کی خدمت کرنے کے لیے بے شمار کنیزیں تھیں۔ ان میں سے ایک مشاطہ تھی۔ مصر میں مشاطہ اس کو کہتے ہیں جو بالوں کو سنوارتی ہے۔ فرعون کی بیٹی کے بالوں کو سنوارنے والی عورت مشاطہ جب ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں کو سنوار رہی تھی تو اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر کے زمین پہ جا پڑی۔ اس نے کنگھی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ جیسے الفاظ نکلے۔ فرعون کی بیٹی نے اس کو سخت تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا اور اس کو تنہائی میں لے جا کر پوچھا، کیا تم فرعون میرے باپ کو خدا نہیں مانتی ہو؟ کیا ہم سب کا خدا فرعون نہیں ہے؟ مشاطہ نے کہا، نہیں، میرا، تمہارا، ہم سب کا خدا وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے، اور وہی حق ہے، اور وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ مشاطہ کے یہ الفاظ سن کر فرعون کی بیٹی کو سخت غصہ آیا اور اس نے اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار جا کر اپنے باپ کے سامنے کیا کہ میری مشاطہ تو تم کو اپنا خدا مانتی ہی نہیں ہے، وہ موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہے۔ جب فرعون نے یہ سب سنا تو اس نے اس کو عبرت کا نشان بنانے کا تہیہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس مشاطہ کے نزدیک اس کی اولاد بے حد عزیز ہے اور وہ اپنی اولاد کو بے حد پیار کرتی ہے۔ اس نے سب سے پہلے مشاطہ کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم مجھ کو خدا نہیں مانتی ہو؟ کیا تم موسیٰ کے رب کو ہی رب مانتی ہو؟ مشاطہ نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بہت دلیری سے کہا، ہاں، میں تجھ کو خدا نہیں مانتی ہوں، بے شک خدا وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کڑاہی میں تیل کو خوب گرم کرو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ آگ جلائی گئی اور اس پر ایک بہت بڑی کڑاہی رکھی گئی اور وہ کڑاہی تیل سے پر تھی۔ جب تیل خوب گرم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ مشاطہ کا سب سے بڑا لڑکا لے کر آؤ۔ جب مشاطہ نے یہ منظر دیکھا تو بلا شبہ اس کی روح لرز گئی۔ اس کی آنکھوں میں ممتا اور بے بسی دونوں صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس نے باطل کے سامنے سر نہ جھکایا اور توحید کا، حق کا نعرہ بلند رکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بڑے لڑکے کو گھسیٹ کے تیل میں پھینکا گیا اور پل بھر میں اس کی اولاد کا گوشت گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں، اور اسی طرح اس کے باقی بچوں کو بھی کڑاہی میں پھینک دیا گیا۔ مگر جب باری آئی اس کے شیروار تقریباً 5 سے 6 ماہ کے بچے کی تو وہ تڑپ گئی۔ جیسے ہی کنیز سے بچے کو لیا گیا، عورت فوراً بچے کی طرف لپکی، مگر آسماں بادلوں سے بھر گیا۔ اپنی بندی کی یہ تڑپ، یہ محبت اور حق پہ ڈٹے رہنا اپنے رب کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس کے 6 ماہ کے بچے کو زبان دی، اور اس بچے نے کہا بڑی محفل میں، ماں، بے شک تو حق پر ہے، اور دنیا کی یہ سزا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جب بچے نے رب کے حکم سے یہ الفاظ کہے تو فرعون کے دربار میں موجود تمام لوگ بچے کے یہ الفاظ سن کر شرمساری سے گردنیں جھکا گئے، مگر ان کے دلوں پر لگے قفل نہ کھل سکے۔ تمام بچوں کو فرعون نے اپنے ظلم کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اب باری تھی خادمہ کی۔ خادمہ کو تیل میں پھینکنے لگے تو اس نے کہا، میں فرعون سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ فرعون نے یہ سنا تو فوراً کہا، ہاں ہاں، بے شک تمہارے ہم پہ کچھ حقوق ہیں۔ اس کو امید تھی کہ شاید اب وہ مجھے خدا مان لے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ایک ماں جس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے تم نے تیل میں جلا کے راکھ کر ڈالی، وہ تم کو خدا مانے گی؟ یہ سوچ تھی اس کی۔ مگر خادمہ کے دل میں کچھ اور تھا۔ اس نے کہا کہ جب تم مجھ کو بھی تیل میں جلا ڈالو
تو میری یہ خواہش ہے کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور جب عورت کو بھی جلا کے راکھ کر ڈالا تو فرعون نے اپنی بات کے مطابق اس عورت اور اس کی بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ پہ دفن کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جایا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف سے ایک بہت ہی مشہور کن خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ یہ پوچھے بنا رہ نہ سکے کہ جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی خوشبو ہے جو فرعون نے اپنی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کو جلا کر راکھ کر ڈالا، تو اس کی خواہش کے مطابق جب اس کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا تو اس دن سے لے کے آج تک یہ مہک ان کی قبر سے آ رہی ہے۔ بے شک اللہ اہل ایمان کی نشانیاں یوں ہی بیان فرماتا ہے اور ہم جیسے کمزور لوگوں کے ایمان کو تازہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی ایسی مضبوطی عطا فرمائے کہ باطل کے سامنے ہم ایسے ہی مشاطہ جیسے ایمان کے ساتھ ڈٹ جائیں۔ آمین۔